حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, آواز دی ابا جی سنبھالنا, تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی. جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی. بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں, بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں. نہ مانیں ہم اپنی اولادوں کے سامنے, پر بڑے پیارے ہوتے ہیں, جتنا مرضی شکوہ کریں. بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری, بڑے پیارے ہوتے ہیں. کیا کریں, بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف صحیح جاتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے تو 1 منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے, اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے. میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے. اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے, اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا. پھر جا کے امام علی مقام گرم ریز سے تیمم کرتے ہیں, پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, پھر وہ رجز پڑھتے ہیں, پھر وہ خطبہ دیتے ہیں, پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں, پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں. پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو, گلوں کو, کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ, یہ کوئی معمولی ہے, یہ علی حیدر کا لال ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا. یک بارگی حملہ کرو, یک بارگی. پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے. امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے, مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے. جب وہ میدان کربلا میں نیزے کھا رہے تھے, زخم لے رہے تھے, تو ڈٹنا سکھا رہے تھے, حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے. بات بات پہ کمزور پڑنے والوں, ملت کے جوانوں, ابھی تو تم نے بہت سارے اجالے لانے ہیں, ابھی تو کئی اندھیروں سے لڑنا ہے, ابھی تو کئی شمع جلانی ہے, ابھی تو بہت سارے گھر ہیں جو منتظر ہیں کہ تم انقلاب لاؤ گے, ابھی تو بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں تم نے امن قائم کرنا ہے, ابھی تو بہت سارے شہر ہیں جہاں سے تم نے ظلم مٹانا ہے, ابھی تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں تمہارے نام کے دیپ جلیں گے, جہاں تم جا کے اسلام کے نام کی تختی لگاؤ گے. ابھی تو بہت سارے مینارے ہیں جن پہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگانا ہے. ابھی تو آگے بڑھنا ہے, ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی. اقبال کہنے لگے کہ وقت رخصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, اور لوگوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور ایک شاعر اور بولے, وہ کہنے لگے مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے, ابھی تو بڑھنا ہے, آگے سفر کرنا ہے. کمزور نہ پڑیں. اپنی زندگی کے اندر کسی جگہ بھی بیماری بھی آ جاتی ہے, تکلیف بھی آ جاتی ہے, آزمائشیں بھی آ جاتی, غریبی بھی آ جاتی, یہ آنے والی چیزیں ہیں تو آ جاتی. اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں. ایک تو مخلص زندگی گزاریں, ریاکار زندگی نہ گزاریں. جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں, جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے, اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی ہو جاتا ہے سارا. زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں گے. اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں, آپ مخلص ہو جائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ, اللہ کے رضا والے ہو جاؤ, مخلص ہو جاؤ, تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا, تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں, غیر کا خوف دل سے نکال دیں, خوف نکال دیں. اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں, نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف, نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی. یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے, ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں, رزق کا مالک بھی اللہ ہے. حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ ہارس کیوں نہیں رکھتے, گن مین کیوں نہیں رکھتے, باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی نہیں, آ سکتی نہیں. آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں. ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا, ایک جملہ, اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے, ہیروں سے تولا جائے, تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں. امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے, اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے,
اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی. اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں. عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی. اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا. وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا. اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی. اور تیسری بات، ہدف مقرر کریں. ہدف مقرر کریں. آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں، آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے، آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں. بے معنی بے مقصد زندگی نہ. ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا ہے. ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے، بن گیا وہ کروڑ پتی، اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے، کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا، وہ پورا ہو گیا. ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے، خرید لی، اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں ہے، آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا، بن گیا. یہ چھوٹا ہدف ہے، یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں. ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے. یہ ان لوگوں کے ہدف تھے. اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا، امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے. امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا، کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی، نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. جو رہا تو نام حسین کا. چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کونسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا. نہ، اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر. ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں حضور نے خرید لیا، مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا. سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا، بک گئے، طے کر لیا، اس کو معراج سمجھا. بھائی کمزور کیسے پڑ گئے ہم؟ کس مقام پہ کمزور پڑ گئے؟ کہاں جا کے ہمارے اندر کمزوری آئی؟ استقامت، صبر، حوصلہ، ڈٹنا، مضبوط ہونا. ہم نا سوشل میڈیا دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں. آج کل یہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی یہ کر دیں، کل وہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی وہ کر دیں. ہمارا نظریہ کتاب و سنت ہے. ہمارا نظریہ وہ ٹرینڈ نہیں جو آج کل فلانی جگہ پہ چل رہا ہے. ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں. آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں. نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں، رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں. 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں. ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا ہے. اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں، اللہ کے غیر کا خوف نکالیں، ہدف مقرر کریں اور مزاج جد و جہد والا بنائیں. جد و جہد والا. میرے حضرت صاحب، میرے تاج الشریعہ، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، سرمایہ حیات، میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے. انہوں نے اپنی زندگی
ایک کونے سے شروع کی، پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ بریلی شریف میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، یہاں عرس ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک وصیت ہے، وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں، میری وصیت ہے اس رستے میں اگر کہیں میرا آخری وقت آئے تو مجھے بریلی شریف نہ لے کے جانا، اسی راہ میں مجھے دفن کر دینا، اسی راہ میں اسی جگہ دفن کر دینا، میں چاہتا ہوں اسی راہ پہ دفن ہو جاؤں، اسی جگہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، دیکھو محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ کہا کہ اسی رستے میں نا، اسی رستے میں، یعنی رستہ ہو اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا، اور کوئی کہے وہ تو ابھی رسول اللہ کا دین سنا کے گیا تھا، اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا۔ عدم سے لائی ہے نا ہستی میں ہمیں آرزو رسول، لوگوں دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر عجب ہی نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا، اور میں روبرو رسول۔ اپنی زندگی میں اہداف مقرر کریں لوگوں، ہم نے اپنے بچوں کو، اولادوں کو، قبیلوں کو، بستیوں کو، برادریوں کو بڑا کچھ دیا ہے، آؤ نہ آج ہم اللہ کے حضور کچھ ارادے کریں کہ ہم اپنے دین کو بھی کچھ دیں گے، ہم اپنے مذہب کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ آپ یقین کریں کالج مضبوط ہو گئے، مدارس کمزور ہو گئے، آپ یقین کریں کھیل کے اڈے آباد ہو گئے، خدارہ اپنے دین کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، اپنی اسلامی اقدار کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، دین کی سربلندی کے لیے بھی سوچنا سیکھیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہاتھ کے اندر تلوار لے کے دین کی پہرے داری کو نکلتے تھے، امام حسین نے تلوار لی، میدان میں دین کی پہرے داری کو نکلے، دین کی اقدار بچائی ہیں امام حسین۔ کسی شاعر نے کہا تھا دین نبیدہ وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، آکھے او لوکو میں کتھوں لباں عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ امام حسین نے اقدار بچائے دین کے، فرمایا فاسق، فاجر، ظالم، شرابی یہ مسلمانوں کے حکمران ہو سکتے؟ تو جو اقدار امام علی مقام بچانے نکلے ساری اولاد سمیت، ان کو بچانے کے لیے میں اور آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ آپ غور کر لیں، زنا بالجبر کہاں چلا گیا، معاذ اللہ عام زنا کے حالات کتنے خوفناک ہیں، زیادتیوں کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں روز وہ خبریں، وہ چیزیں سنی نہیں جاتی، معصوم بچیاں، جنسی درندگی کے جو حوال ہیں، ابھی بھی لوگوں کو انتظار ہے کہ انہوں نے حسینی کب بننا ہے، فکر حسینی کے پاسبان بنے۔ یہی تو وقت ہے جب امام علی مقام آپ کو پکار رہے ہیں، اپنے اپنے چکر میں الجھ کر۔ اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اٹھنے کا وقت ہے، ارادے کرنے کا وقت ہے، اسلامی اقدار اپنے گھروں میں، اپنی جمعیت میں، اپنے قبیلے میں اس کے نفاذ کا وقت ہے۔ جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جس کی کوئی نماز آج کی رہ گئی ہے وہ ساری نمازیں پوری کر کے، جو قضا ہیں وہ ادا کر کے سوئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں، توبہ کر کے اپنے وقت کو بتائیں، چھوڑ دیں دوسروں کی غلطیوں پہ اتنا وقت لگانا، اپنے اوپر تھوڑی محنت کریں، اپنے اندر کچھ خامیاں نکالیں اور کچھ اپنے آپ کو رگڑ کے خوبیاں پیدا کریں، اور اپنی صلاحیتیں اپنے دین کے لیے خرچ کریں، اپنی خوبیاں دین کے لیے لگانے کی کوشش کریں۔ ہم بھی